بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک اسلامی واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد آپ کا دل لرز جائے گا۔ دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اسلامی لشکر میں ایک سپاہی کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم سے روایت ہے کہ جب وہ اپنے سفر سے واپس آیا تو تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ہاشم کی بیوی کے ہاں 6 ماہ کی ہی مدت میں ایک بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ اب ہاشم کو اپنی بیوی پر شک ہونے لگا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہاں تک کہ بات اتنی بگڑ چکی تھی کہ ہاشم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں 6 مہینے کے سفر کے بعد اپنے گھر واپس آیا ہوں۔ کئی دن تک دونوں میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ بیوی ہر وقت اپنی صفائیاں دیتی رہتی لیکن ہاشم بیوی کی کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار ایک دن صبح سویرے دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ساری داستان ان کے سامنے بیان کی۔ ہاشم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں ابھی سفر سے واپس لوٹا ہوں اور میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کا باپ ہوں۔ اس آدمی کی یہ بات سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ بھی رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ اسی آدمی کا ہے۔ حضرت علی کی یہ بات سنتے ہوئے حضرت عمر نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو بھی اپنے باپ کے ساتھ ملوا دیا۔ اسی طرح ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک عورت کو بہت زیادہ مار پیٹ رہے تھے۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی نے لوگوں کو مخاطب کیا اور ان سے پوچھا کہ تم اس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے حضرت علی کو بتایا کہ اس عورت نے گناہ کیا ہے، اس لیے امیر المؤمنین حضرت عمر نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی نے فوراً ان لوگوں کو کہا کہ اس عورت سے دور ہو جاؤ، اس عورت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی، یہاں تک کہ وہ سب لوگ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر کے پاس آنے کے بعد حضرت علی کی شکایت کی۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر فرمانے لگے کہ حضرت علی نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر تمہارے ساتھ ایسا فیصلہ کرنے کا حکم کیا ہے اور تمہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ تم لوگ اس عورت کو کچھ نہیں کہو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت علی کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا، آپ نے ان لوگوں کی بات کیوں نہیں سنی اور ان کو کیوں واپس کر دیا؟ اس عورت کو بخش دینے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت علی حضرت عمر سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا 3 طرح کے لوگوں کا حساب آپ نے بخش دیا تھا، یعنی ان پر سے اپنا قلم اٹھا لیا تھا۔ ایک سونے والا آدمی، یہاں تک کہ جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے اور اپنی صفائی پیش نہ کرے۔ دوسرا نابالغ آدمی، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور تیسرا انسان وہ جو گناہ میں مبتلا ہو مگر جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا، امیر المؤمنین، اس عورت کو بھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، یعنی یہ عورت اکثر پاگلوں والی حرکتیں کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب اس نے گناہ کیا اس وقت بھی اسے دیوانے پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اس عورت کو بھی رہا کروا دیا